یقین جانیے جو لوگ اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتے، نفسا نفسی کا دور دیکھیے، مطلب پرستی کا دور دیکھیے، مادہ پرستی کا دور دیکھیے، لوگ اپنے ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، ان کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے فیض ملتا ہے، وہاں سے مرادیں ملتی ہیں، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں قبول نہ ہو؟ کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دعائیں قبول کر رہا ہے۔ اسی لیے لوگ اللہ والوں کے مزارات پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 530 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 537 ہجری میں سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں، جب آپ میرے پیٹ میں تھے اور آپ کے جسم میں روح مبارک کو ڈال دیا گیا تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں، میرے پیٹ سے ذکر اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آپ نجیب الطرفین صحیح النسب سید ہیں، 12 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن کا وصال ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا تھا، آپ اس باغ میں عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ باغ میں عبادت کر رہے تھے تو وہاں کے مشہور ابراہیم نامی مجذوب آ گئے۔ آپ نے ان کو بڑی تعظیم دی، ان کو درخت کے نیچے بٹھایا اور کھجوروں کا خوشہ لا کر ان کو کھانے کے لیے دے دیا۔ اس بزرگ نے منہ میں کوئی چیز ڈالی، چبائی اور آپ کے منہ مبارک میں داخل کر دی۔ آپ نے جیسے اس بزرگ کے منہ کی چیز کھائی، ان کا لعاب دہن آپ کے منہ میں گیا تو آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آپ کا دل دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھر گیا۔ آپ نے فوراً اپنا باغ اور جو کچھ اپنا تھا سب کچھ بیچ کر ساری دولت غرباء فقراء میں تقسیم کی اور آپ تارک الدنیا بن گئے۔ آپ سمرقند بخارا چلے گئے، وہاں جا کر آپ حافظ قرآن بنے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد آپ نے علوم ظاہری حاصل کیے۔ جب آپ عالم دین بن گئے، فرماتے ہیں میری تشنگی ختم نہ ہوئی، میں نے مرشد کامل کی تلاش شروع کی۔ ایک روایت کے مطابق نیشاپور کا قصبہ ہارون وہاں آپ پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق آپ بغداد تشریف لے گئے۔ جب آپ بغداد گئے تو وہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارے پاس آتا ہے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ آپ نے عمل کیا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کروں، آپ نے اس پر عمل کیا۔ پھر فرمایا 20 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سلسلہ کے مطابق جو عمل کرنا تھا وہ عمل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس جو شخص آتا ہے 1 دن اور 1 رات عبادت کرتا ہے۔ آپ عبادت میں مشغول رہے۔ دوسرے دن اپنے مرشد کامل کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ جب آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو آپ نے فرمایا بیٹے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ آپ نے جب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی عرش الہی تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نیچے دیکھیے۔ جب آپ نے نیچے دیکھا، فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی تحت الثری تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیٹھیے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ پھر دوبارہ آپ نے 2 انگلیوں کے درمیان مشاہدہ کرایا۔ فرمایا بیٹے کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بے حد معتقد ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 20 سال اپنے مرشد کامل کی خدمت کی ہے۔ میرے بھائیوں، مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مشاہدہ کراتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو کم از کم شریعت کے مطابق تو دیکھ لیا کریں نا۔ آپ اسے مرشد کریں جو شریعت کا پابند ہو، جس میں شرعی تقاضے پائے جا رہے ہوں، ورنہ ہر کسی کو اگر مرشد کریں گے پھر اس کی تو آخرت تباہ ہے، آپ کی بھی آخرت تباہ کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں
20 سال تک میں نے مرشد کامل کی خدمت کی، سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کی ہر لحظہ ہر لمحہ خدمت کرتا رہا، اور اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ جب مجھے مرشد کامل بیت اللہ شریف لے گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے کر کے دعا کی، یا اللہ حسن کو قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین حسن کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا بیٹے سلام کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر سلام کیا تو مزار سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ جیسے ہی آواز آئی آپ نے فرمایا بیٹے تم کمالات کو پہنچ گئے۔ آپ نے 20 سال مرشد کامل کی خدمت میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر عبادات کی، مجاہدات کیے، نفس کشی کی، اور مرشد نے آپ کو کمال تک پہنچایا۔ اس کے بعد 55 سال یا 52 سال آپ کی عمر مبارک تھی تو آپ کو مرشد کامل نے خلافت عطا فرمائی۔ آج کل دیکھیے عام طور پر لوگ خلافتوں سے نواز رہے ہیں، خلافتیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے کچھ مشاہدہ کر لیا کرو، اس کے بعد خلافت لیا کرو۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نسبت چاہیے پھر آپ کی مرضی، نسبت لیجئے، ورنہ خلافت اس سے لیں جس کے پاس کمال ہو، جو آپ کو حضور علیہ السلام تک پہنچائے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے۔ آپ جب یہاں پہنچے تو یہاں اجمیر میں مہاراجہ پرتھوی کی حکومت تھی۔ اس نے اور اس کے قانندور نے، اس کے وزراء عمرا نے آپ کو بڑی اذیتیں دی، آپ کو بڑی تکلیفیں دی، آپ کو وہاں سے نکالنے کی بڑی کوششیں کی، آپ کو جان سے مارنے کے لیے حملے کیے گئے، لیکن آپ جبل استقامت بنے رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب عطا کر دیا تو سمجھ گئے کہ یہ علاقہ میرا ہے۔ جب حضور نے دے دیا کون واپس لے سکتا ہے؟ آپ استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہے تو دنیا نے دیکھ لیا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں، اور لوگوں کی وہاں مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ آتے، ڈاکو آتے، رہزن آتے، توبہ کرتے اور اچھے مسلمان بن جاتے، اور آپ نے بے شمار ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو اور سکھوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ افراد کو آپ نے مسلمان کیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ صحیح نسب سید جو بھی ہوگا وہ سخی ضرور ہوگا، تو اللہ کے ولی سخی ہوتے ہیں۔ آپ کا لنگر اس قدر چلتا کہ پورا اجمیر شہر آ کر آپ کا لنگر کھاتا تھا۔ آپ کے پاس خادم آتا، لنگر کے لیے پیسے طلب کرتا، آپ مصلی کا ایک کونا اٹھاتے تو وہاں سے خزانہ نظر آتا، آپ فرماتے ضرورت کے مطابق یہاں سے اٹھا لو، وہ وہاں سے پیسے اٹھاتا اور ضرورت کی تمام چیزیں لے کر آتا، اور اتنا بڑا لنگر ہوتا کہ سارا شہر آ کر کھاتا۔ آپ کے وصال مبارک کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن صاحب مرات الاسرار لکھتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ کا وصال مبارک 627 ہجری کو 6 رجب کو ہوا۔ آپ کی عمر اس طرح تقریباً 95 سال یا 97 سال بنتی ہے، اور بعض حضرات نے آپ کا وصال 632 یا 33 بھی لکھا ہے۔ اس طرح آپ کی عمر مبارک 107 سال بنتی ہے۔ آپ جس کمرے میں عبادت کیا کرتے تھے اسی کمرہ میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا جلی حروف کے ساتھ ماتھے پر لکھا ہوا تھا، سبز نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی محبت میں فوت ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ میں خواجہ غریب نواز کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔